اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 66 سے آغاز کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے جو اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ان میں آیت نمبر 65 میں پانچویں عقلی دلیل جو اس صورت میں تھی وہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے اللہ نے زمین کو زندہ کیا جبکہ وہ مر چکی تھی، اور اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اسے سنتے ہیں۔ مفسرین نے کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کریمہ کو ایسے ہی لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے چونکہ اوپر ذکر چل رہا تھا اللہ کی کتاب کا اور یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا گیا اور وہ ہدایت اور رحمت تھی، تو اس لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے اس کتاب کا تذکرہ فرمایا کہ اوپر سے نازل کی گئی، اور جو لوگ جن کے دل کی زمین مردہ ہو گئی ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے ان کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ اور اس اعتبار سے بہت سے مفسرین نے پھر قرآن پاک کے پڑھنے کے اور قرآن پاک پر غور اور فکر کے فضائل بھی لکھے ہیں، اور لیکن مختلف جگہوں پہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اب اس طرح شروع کیا ہے اگلی آیات کو کہ اللہ تعالی نے اپنی توحید اور اپنی قدرت پر کچھ دلائل دیے ہیں مزید جو اس کائنات سے ہیں، اور خاص طور سے جانوروں کے متعلق اور انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان کے متعلق، اس لیے شروع یہاں سے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ، اور لوگوں بلا شبہ تمہارے لیے فی الانعام، مویشیوں میں، انعام عربی میں بنیادی طور پر چوپایوں کو کہتے ہیں، اور چوپائے میں وہ جو چیزیں کھانے پینے کے قابل ہیں ان کے لیے استعمال ہوا۔ اس سے پہلے سورہ انعام پوری کی پوری گزری ہے، اس میں بھی اللہ تعالی نے چوپایوں کا تذکرہ کیا تھا، یہاں بھی چوپایوں کا تذکرہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ان چوپایوں میں تمہارے لیے کیا ہے لعبرتن، عبرت کی چیز ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہیں، سمجھ بوجھ کی چیز ہیں۔ عبرت عربی میں کہتے ہیں اس بات کو، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی آدمی معلوم چیز سے مجہول چیز تک پہنچے، واقف چیز سے ناواقف چیز تک پہنچے، اور مشاہدے سے اس جگہ تک پہنچے جہاں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے، اور وہ چیز جو مشاہدے میں نہیں آتی۔ مثلا عبرت ایک آدمی حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں پر زلزلہ آیا اور سارے مکانات گر گئے، سیلاب آیا اور سب آبادی برباد ہو گئی، تو اسے دیکھ کر ان اسباب پر غور کرتا ہے کہ آخر یہ زلزلہ کیوں آیا، پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ ایک سائنٹسٹ ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ زمین کی اندرونی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ کوئی آدمی کسی اور چیز پر پہنچتا ہے تو یہ جو ظاہر میں معلوم اور مشاہدے کی چیز ہے اس سے وہ پہنچا اس چیز تک جو معلوم نہیں ہے، اور مشاہدے سے وہ پہنچا اس چیز تک جو غیر مشاہد ہے، جو نظر نہیں آتی، جس کی رویت انسان کر نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عبرت، کہ ایک آدمی تباہی دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی حکمتوں پر غور کرتا ہے، وہ اس سے اللہ کا خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اس چیز سے عبرت حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان جانوروں کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں۔ عبرت کی چیزیں اس لیے ارشاد فرما دی کہ انسان انہیں دیکھ کر پھر ایک حد تک پہنچتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے جانور پیدا کیے ہیں،
کتنے ہیں جو میرے کام کے لیے ہیں، کتنے ہیں جو مجھے دودھ کے لیے ملتے ہیں، گوشت کے لیے ملتے ہیں، بار برداری کے لیے ملتے ہیں، سواری کے لیے ملتے ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں جن کا رکھنا انسان کے لیے عزت کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے اللہ نے بوجھنے کی، سمجھ بوجھ کی، عقل کی باتیں رکھی ہیں۔ اور پھر ان جانوروں میں ایک قسم اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما، وہ چیز، فی بطون ہی، جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے۔ ہی کی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے انعام کی طرف کہ ہم ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تمہیں پلاتے ہیں۔ تو ان پلانے والے جانوروں میں تمام وہ جانور آ گئے جن کا دودھ انسان عام طور پر پیتا ہے، بکری آ گئی، اونٹنی آ گئی، گائے، بھینس، ان چیزوں کا دودھ انسان آسانی سے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اگر یہ نظام قائم نہ ہوتا اور ہم پلانے والے نہ بنتے تو اتنی اچھی چیز کو، اتنی لذیذ چیز کو تم کیسے پیدا کر سکتے تھے؟ اور پھر ہماری قدرت کا کمال دیکھو کہ من بین فرسن، فرس کہتے ہیں گوبر کو، اور ہم ناپاکی کے درمیان سے، ودمن، اور خون کے درمیان سے، لبنن، دودھ نکالتے ہیں، خالصن، خالص دودھ تمہیں دیتے ہیں، سائغن، اور وہ کیا ہے خالص دودھ؟ سائغ ہے۔ سائغ کا مطلب ہے کہ آدمی بڑی خوشی سے اسے نگلتا ہے، پیتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے نگلنے کی وہ چیز ہے جو بہت خوشی، آسانی اور خوشگوار طریقے پر اس کا جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی بات یہ بتا دی کہ تم عبرت حاصل کرو اس چیز سے کہ جانور کا نظام دیکھو کہ وہ کیا چیز کھاتا ہے، اللہ اسی چیز سے کیا کیا چیزیں پیدا کرتا ہے، اللہ نے اس کے اندر نظام کیسا رکھا ہے۔ نر جانور ہیں ان میں یہ نظام نہیں ہے، اس لیے چیزیں وہ بھی یہی کھاتے ہیں مگر اس کے نتیجے میں دودھ پیدا نہیں ہوتا، اور یہ مادہ چیزیں ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹنیاں ہیں، یہ انہی چیزوں کو کھاتی ہیں۔ اور ان میں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ناپاکی سے، اور خون بھی ناپاک اور گوبر بھی ناپاک، ان دو ناپاکیوں کے بیچ میں سے اللہ کیا کرتا ہے، اس میں سے خالص دودھ کو تمہارے لیے نکالتا ہے۔ تو دو ناپاکیوں میں سے ایک پاک چیز کو نکال لینا، اور ایسے نکال لینا کہ اس میں نہ خون کا اثر آئے، نہ گوبر کا اثر آئے، اور انسان اسے آرام سے پی سکے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مراد یہ ہو گئی کہ اس نظام پر بھی تم غور کر لو، جس نظام کو ہم نے ایسا تخلیق کیا کہ تمہارے لیے وہ پینے کی چیز دے دی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، سائق کا جو آگے لفظ آ رہا ہے، سائق کہتے ہیں اس انسان کو جو خوشگوار طریقے پر پی لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بھی پیتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے کہ احب الشراب، پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ اچھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ دودھ تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ تم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ وہ ہر طرح کی چیزوں میں سے کھا لیتی ہے۔ اور اس کے دودھ کے متعلق کئی روایات ہیں جن کا مجموعہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے دودھ کو پینے کے اعتبار سے ترجیح دی ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ گائے کا دودھ پیا کریں۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیالہ تھا، اور وہ لوگوں کو دکھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پاک اور پلانے والی چیزیں میں نے اس پیالے میں پلائی ہیں۔ دودھ بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا تھا، شربت بھی پلاتا تھا، شہد بھی اور پانی بھی، اور سب کی سب پاک اور صاف چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے پی ہیں، اور وہ پیالہ انس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں رہا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ جب بصرہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالے سے انہوں نے پانی پیا تھا، اور پھر وہ نیلام ہوا تھا پیالہ، اور اس زمانے میں 8,000 درہم میں اس کی فروخت ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں پی بھی ہیں، پینے کا حکم بھی دیا ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اس میں اللہ نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں اچھی رکھی ہیں۔ اسی لیے دودھ کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے تھے تو فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی دودھ پیے تو وہ اللہ سے یہ دعا کرے
کہ پروردگار زدنا منہ، اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دے، یعنی یہ چیز زیادہ کر دے، اضافہ کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ بتایا کہ آپ نے فرمایا لوگ ہوں گے اور ایسے لوگ ہوں گے جن کی غذا دودھ ہو جائے گی اور وہ کھلے گھروں میں رہنا پسند کریں گے، بس وہ قیامت کے قرب میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو قیامت کے قرب میں ان دو چیزوں کا عام ہو جانا، دودھ کا اور لوگوں کا بڑے بڑے گھر بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بھینسیں، جانور یا جو چیزیں بھی پالیں گے وہ شہروں سے دور جا کر بڑے بڑے گھر بنائیں گے جہاں وافر مقدار میں انہیں دودھ اور دودھ کی پروڈکٹس یہ مہیا ہو سکیں۔ مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق یہ گویا کہ بتایا کہ قیامت کے قرب میں دودھ بہت عام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک علامت بتا دی، یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ برائی ہے، بلکہ علامت بتا دی کہ قرب قیامت میں ایسے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر بھی دی، اور آپ نے جو بھی خواب دیکھتا تھا دودھ کے متعلق آپ فرماتے تھے یہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دودھ پیا اور اتنا زیادہ خواب میں نے دودھ پیا کہ اس کے اثرات مجھے اپنی ناخنوں میں معلوم ہونے لگے، تو میں نے پھر دودھ بچ گیا تھا، پھر میں نے اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ انہیں دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی تعبیر، تو آپ نے فرمایا یہ علم ہے جو میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو ملے گا۔ اور بہت سی احادیث جس میں دودھ کے متعلق فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی حدیث میں آتا ہے دودھ پیتے تھے اور پھر کلی فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان فیہا دسومۃ، اس دودھ میں ایک طرح کی چکناہٹ ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا منہ اس چکناہٹ سے پاک رہے۔ یہ سب کی سب چیزیں آئی ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ سائغن، اسے خوشی سے پیتے ہیں، للشاربین، پینے والوں کے لیے، اور بہت اچھی چیز اس اعتبار سے کہ صحت کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے غور کرنے کی بھی، کہ دو ناپاک چیزوں کے درمیان سے اللہ نے ایک پاک چیز پیدا کر دی، انسانوں کا مشروب بنا دیا۔ اسی لیے بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق بھی حدیث میں یہ آیا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ 2 سال تک انہیں دودھ پلائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بغیر کسی عذر کے، اس پر ناگواری کا بھی اظہار فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ عورت اس لیے ماں دودھ نہیں پلاتی کہ اس کی خوبصورتی ایک عرصے تک برقرار رہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا 18 سال کے بعد جب گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکے گا تو یہ دودھ نہ پلانے کا نقصان اس وقت سامنے آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت نے یہ بتایا کہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، اور بہت گہرا اثر انسان پر پڑتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو غیر ارادی طور پر بچہ ان چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی مرتبہ اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ مثلا جب تبوک میں گئے، نہیں دوسرا تھا یہ حنین میں، غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کفار جو تھے انہوں نے یک بارگی حملہ کیا، اور اس کی تفصیل سورہ توبہ میں گزر چکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور تیر شدید چل رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تو عبد المطلب کی شہرت چونکہ عربوں میں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نسبت کی اپنی کہ میں ان کا پوتا ہوں۔ جتنے شجاع، بہادر اور شریف وہ آدمی تھے، مجھ میں ان کا خون ہے۔ اور ایک جملہ آپ نے اور بھی فرمایا، آپ نے فرمایا انا ابن العواتق، میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں، میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عورتوں نے دودھ پلایا تھا ان میں عاتقہ نام کی کچھ خواتین تھیں، تو گویا اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں ان عورتوں کا بیٹا ہوں، میں نے ایسا دودھ پیا ہے۔ تو اس لیے خواتین کا، ماؤں کا بچوں کو دودھ نہ پلانا، شریعت نے اسے کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی، کیونکہ ماں کے اثرات
دودھ کے ذریعے سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، اس خاندان کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی عربی، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں کن میں رہا ہوں؟ بنو حوازن میں، یعنی جہاں کی عربی بہت زیادہ تھی، یعنی وہ لغت جو تھی بہت مستند مانی جاتی تھی، جیسے اردو کے معاملے میں کہتے ہیں دہلی کی اردو، لکھنؤ کی اردو، ویسے ہی حوازن کی عربی اس کا ایک بڑا مقام تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں فصیح ہوں اور میں نے حوازن کا دودھ پیا ہے، بنو حوازن کا۔ حضرت حلیمہ جو تھیں یہ اسی جگہ سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ دودھ کے معاملے میں عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط اس اعتبار سے بھی کرنی چاہیے کہ جس جگہ کا وہ دودھ پیتے ہیں بچے، اس کے اثرات ان کی شخصیت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے کچھ خواتین کے سپرد کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ اس بچے کا جب انتقال ہو گیا ابراہیم کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک حور مقرر کر دی ہے اور وہ اسے دودھ پلاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ سائغ للشاربین، یہ پینے والوں کے لیے سائغ ہے، یعنی بہت اچھا ہے، خوشگوار ہے۔ ایک دلیل ہو گئی کہ تم اس ذریعے سے عبرت حاصل کرو، کون ہے اللہ کے علاوہ جس کی قدرت میں ہے کہ ایسی نفیس، ایسی اچھی چیز تمہیں دے دے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور پھر اسی طرح دودھ کی جو آگے پروڈکٹس بنتی ہیں، دہی ہے، اس میں سے مکھن نکالا جاتا ہے، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکھن لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن بہت پسند تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن کے ساتھ کھجور کو ملا کر کھایا۔ بہت سی چیزیں آئی ہیں، روایات ہیں۔ تو دودھ سے جو چیزیں بنتی ہیں اس کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ دودھ میں پانی شامل کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک طرح کا شربت یا لسی بن جاتی تھی، اسے پیتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں گئے تو اس پہ بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ کچھ پینے کے لیے ہے چیز، تو میں پھر گیا اور میں نے دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا بکریاں لے کے، اور میں نے اسے روکا اور میں نے اس سے پوچھا، پھر اس میں نے اجرت دی کہ تم ایک بکری ایسی ہمیں دے دو جس میں دودھ ہو، تو اس نے مجھے اجازت دے دی، اور پھر میں نے پتھر کے پیالے میں اس بکری کا دودھ نکالا اور اس میں پانی بھی ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بچپن میں چراتے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی جھاڑیاں جو ہیں یہ بکریوں کو زیادہ کھلایا کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کی بکریاں جب چھوٹا ہوتا تھا تو اجرت پہ چرایا کرتا تھا، مجھے پیسے دیتے تھے اس کے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ما من نبی الا راعی الغنم، اور کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ نے بکریوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ چرائیں، کیونکہ بکریاں جو ہیں یہ ایک جگہ تو ٹکتی نہیں ہیں، ہر جگہ بھاگتی پھرتی ہیں، آدمی کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی غصہ اور مزاج میں جو شدت ہوتی ہے اس میں بھی پھر کمی آ جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ آدمی کو اس تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل اپنی توحید کی یہ بھی دی کہ تم خدا کی قدرت پر غور کرو کہ دو ناپاک چیزوں سے وہ ایک پاک چیز کو کیسے پیدا کر دیتا ہے، لبنن خالصن، خالص دودھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دلیل دی کہ یہ تو وہ دلیل تھی جو جانداروں سے متعلق ہے، اب آ جاؤ پھلوں پہ، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور تم نے کبھی غور کیا ہے یہ عبرت کا لفظ جو پہلے فرمایا تھا کہ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے جانوروں میں غور کرنے کی بات ہے، یہ جو عبرت کا لفظ ہے اب یہ سب جگہ آئے گا آگے بھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور تم نے غور کیا ان پھلوں پہ جو کھجور کے درخت پر پڑتے ہیں، یہ کھجوریں ہیں، وَالْأَعْنَابِ، اور اس کے ساتھ تم نے غور کیا عنب کی جمع، اور عنب کہتے ہیں انگور کو، تو انگوروں پر تم نے غور کیا ہے، انگوروں کے جو گچھے ہیں ان پر تم نے غور کیا ہے، تتخذون، تم بناتے ہو، منہ، ان سے، یعنی ان دونوں پھلوں سے، سکرن، ایک چیز تو تم بناتے ہو نشہ دینے والی، سکر کو بناتے ہو جس میں نشہ ہے، ورزقن حسنا، اور دوسری چیز جو تم بناتے ہو اس میں کیا ہے، پاک رزق ہے،
یہ دونوں چیزیں تم نے غور کی ہیں، دونوں پھلوں سے دو طرح کی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، ایک چیز اچھی اور ایک چیز بری، یعنی انگور کو اور کھجور کو دونوں سے اگر بری چیز بنانا چاہے نشے کی چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور اچھی چیز بنانا چاہے تو انگور بہترین غذا ہے، اسی طرح کھجوریں کھانے کے لیے بہترین غذا ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ارشاد فرما کے اس کے بعد دو الفاظ ذکر فرمایا، ایک ہے سکرن اور ایک فرمایا کہ رزقن حسنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور سکر کا لفظ جو ارشاد فرمایا ہے اس کو رزق حسنا کے مقابلے میں ارشاد فرمایا۔ شراب کی حرمت کے متعلق قرآن پاک میں جو 4 آیات نازل ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، اور اس سے جو عقل مند جو بڑے گہری سوچ کے مالک تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ اسی وقت سمجھ گئے اور انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ سکرم و رزقن حسنا، نشے کی چیز بھی ہے اور رزق حسنا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا نے جب رزق حسنا کے مقابلے میں اسے نشے کی چیز کہا ہے تو ہمیں نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی آیت کریمہ تھی جو نازل ہوئی۔ سکرن کہتے ہیں ایسی شراب کو جو انگور سے بنی ہوئی ہو، اور سکرن کاف پہ کوئی حرکت نہ پڑی جائے، سکرن کہتے ہیں اس کیفیت کو جو آدمی پر کسی بھی غلبے کی وجہ سے طاری ہو جائے۔ مثلا کسی آدمی پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو وہ دکھ، تکلیف، الم جو محسوس کرتا ہے اس کا غلبہ ہے اس پہ۔ اسی لیے قرآن نے موت کے متعلق یہ کہا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی وہ جو بے ہوشی ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح چیز ہے، تو آدمی گویا اس میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عشق، محبت یا عقل کے معوف ہو جانا، ان سب حالتوں پر جب ان کا غلبہ ہو تو سکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اصل میں کہتے ہیں سکرن، اس نے کیا کیا؟ پانی کو روک لیا۔ سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں کو روک دیا گیا کہ وہ اصل حقیقت دیکھیں، ان پر کسی نے جادو کر دیا۔ تو سکر کی کیفیت میں آدمی اس چیز کے حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے سکر نشے کی حالت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی انسان اصل جو حالت ہے اس کو دریافت نہیں کر سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور سکر کے معنی خمر کے بھی آتے ہیں، یعنی وہ شراب جو کہ انگور سے بنائی جائے۔ اور حنفی فقہا نے اور دیگر فقہاء کرام کا امت میں جو ہے رحمہم اللہ، ان کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ شراب کون سی حرام ہے، اور سارے ائمہ تینوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اور امام شافعی بھی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی قسم کی شراب میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جو چیز نشہ لائے گی وہ چیز حرام ہے، چاہے اس کی کم مقدار ہو اور چاہے اس کی زیادہ مقدار ہو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس چیز کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص پیمانے کا نام لیا عربوں میں، جو 12 کلو کا پیمانہ ہوتا تھا تقریباً، یعنی 10 سیر کا تقریباً یا 12 کلو کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مقدار میں اگر کسی آدمی کو پینے پہ نشہ آ جائے گا تو اس کا ایک قطرہ بھی اس انسان کے لیے حرام۔ لیکن حنفی فقہا نے اس کے لیے جو چیزیں بھی کی ہیں وہ شراب، سکر، اسی پہ موضوع پر بحث کرتے ہیں، اور وہ اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف قسمیں ہیں اور ان پر مختلف حکم لگیں گے۔ اور خمر جس چیز کو کہتے ہیں جو نشے کو ڈھانپ لے، بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو شراب بنائی جائے گی کھجور سے اور انگور سے وہ ہے حرام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا تھا، یہ سورہ بقرہ میں بحث آئی تھی، اور وہاں پر آ گیا تھا کہ کون کون سی شرابیں حرام ہیں۔ اسی لیے بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حنفی فقیہ تھے، انہوں نے شراب کی قسمیں بیان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قسمیں ہیں جو شراب کے تعلق سے آتی ہیں حدیث میں، ان میں سے 4 قسمیں ہیں، 3 قسمیں جن کو ہم حرام کہتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جن کو حنفی فقہا جائز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں شراب اور سکر کے معنی یہ کہ انگور کے شیرے کو جب ابالا جائے، اسے جوش دیا جائے،
تو دو چیزیں اس میں پیدا ہونی چاہیے، ایک تو وہ گاڑھا ہو جائے اور دوسرے اس میں جھاگ آ جائے۔ یہ دو چیزیں اگر انگور کے شیرے میں پیدا ہو گئیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حرام ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں خمر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام، اس کو نہیں پیا جا سکتا۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انگور کے کچے شیرے میں جوش آ جائے اور وہ گاڑھا ہو جائے، ایک شرط بس، اس میں جھاگ پیدا ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں حرام۔ اور بنیاد اصل میں اس کی ہے یہ کہ خمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہتے کس شراب کو تھے؟ عرب بہت سی شرابیں پیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان جیسا شراب پینے والا، وہ ان کے دوست کہتے ہیں کوئی ہم نے نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ شراب پیتا ہو۔ اور جب حرام ہوئی ہے شراب تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طلحہ ہی کے گھر رضی اللہ عنہ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سارے مٹکے انڈیل دو، اور اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں جھاگ کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں خمر، عربوں میں کہتے ہی اس کو تھے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ اب جہاں حرم شریف ہے، اس کے سامنے جس طرف کو یہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، بہت بڑا ایک ہوٹل ہے، کئی منزلہ، کیا نام ہے اس کا ہے؟ مکہ ٹاور۔ مکہ ٹاور کے ساتھ ایک ہوٹل بنا ہوا ہے، یہاں ایک محلہ ہوتا تھا، اور یہ محلہ مشہور ہی اس لیے تھا کہ شراب بناتے تھے، اور پورا عرب جتنے تھی دنیا وہ یہاں سے آ کر شراب لینے کے لیے آتی تھی، اور ان کو گویا بنیادی طور پر چسکا پڑا ہوا تھا شراب کا۔ بنو خزاع ان میں مانے جاتے تھے جو صحیح معنی میں شراب کی سپلائی کیا کرتے تھے، اور بنو خزاع کا حال یہ ہو گیا کہ ان میں ایک آدمی ان کا سردار مر گیا، اور اس کے بعد جو لڑکا آیا، یہ زمین بنو خزاع کی تھی، جہاں بیت اللہ ہے وہ تقسیم ہوتے ہوتے بیت اللہ جہاں پہ ہے، اس نے بنو خزاع نے اس پہ قبضہ کس زمانے میں کر لیا تھا، تو خزاع کی زمینیں یہ گنی جاتی تھیں۔ وہ لڑکا جب اپنے قبیلے کا سردار بنا تو اسے شراب پینے کی بری لت تھی بہت زیادہ، اور رات کو کہیں شراب اسے ملی نہیں، باہر نکلا اور اس نے جا کر دیکھا ایک آدمی کو، کوئی آدمی ملے، ایک آدمی کو دیکھا چھوٹا سا مشکیزہ لے کے چل رہا ہے۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ شراب کی طلب میں، اس نے کہا شراب، تو یہ تو مچل گیا، اس نے کہا مجھے ہی دے دو بس۔ اس نے کہا قیمت تو دو، اس نے کہا کیا قیمت چاہیے؟ اس نے کہا یہ گھر بیچ دو۔ تو اس نے لکھ دیا اسے کہ میں نے ایک مشکیزہ شراب کا لیا اور یہ خدا کا گھر بیچ دیا۔ اور وہ صبح ہوئی تو وہ آدمی جو تھا اپنے قبیلے والوں کو لے آیا اور بیت اللہ پہ اس نے قبضہ کر لیا اور لوگوں کو دکھایا، تو لوگوں نے کہا کہ اخسر من بنی خزاع، بنی خزاع جو ہیں ان سے زیادہ نقصان کا سودا کسی نے نہیں کیا کہ اللہ کا گھر ایک شراب کے مشکیزے کے عوض میں بیچ دی۔ ایسے تھے، ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ کہتا کہ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں کے حال پہ کہ خدا کے گھر کو شراب کے عوض میں بیچ کے چلے آئے۔ ایسی کئی ایک چیزیں ہیں۔ تو بہرحال عربوں کے ہاں محاورہ ہو گیا کہ فلاں آدمی نے سودا کیا، کتنا نقصان ہوا؟ وہ کہتے تھے بنو خزاع سے زیادہ نقصان ہوا، بنو خزاع سے کم نقصان ہوا، مطلب اس کی ضرب المثل بن گئی۔ تو اس لیے خمر اس زمانے میں کہتے کسے تھے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ بھی تو دیکھو۔ تو معلوم ہوا کہ خمر کہتے تھے انگور کی شراب کو، خمر کہتے تھے کھجور کی شراب کو، اور خمر کہتے تھے ایک اور چیز ہے منقع کی شراب کو۔ ان چیزوں کی شراب کو کہتے تھے، وہ کہتے تھے بنیادی طور پر تو یہ شرابیں حرام ہیں، اس لیے اس میں جب جھاگ پیدا ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے وہ، تو دونوں شرطوں کے ساتھ وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح انگور کے شیرے کو اگر پکایا جائے اور 2/3 سے کم اڑے اور 1/3 سے زیادہ، جیسے 60% اس میں سے اڑ گیا اور 40% اس میں سے باقی رہ گیا، تو اس کو طلا کہتے ہیں۔ اور یہ جو طلا ہے اسے بھی فقہا نے حرام ہی لکھا ہے۔ اور اسی طرح تازہ کھجوریں جو ہیں اس کے متعلق بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچے پانی میں ڈالا جائے اور جب وہ گاڑھی ہو جائیں اسے ابالا جائے اور گاڑھی ہو جائیں اور جھاگ پیدا ہو جائے تو وہ ہے سکر، جو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تازہ کھجوریں پانی اس میں ڈال کے رکھ دیا جائے، پھر اسے ابالا جائے اور اس میں جھاگ جب پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سکر۔ یہ ہے
اسی طرح وہ کہتے ہیں تیسری چیز کہ کچے پانی میں منقع ڈال دیں، کشمش ڈال دیں. کشمش سے بڑے ہوتے ہیں، انگور جب خشک ہو جاتا ہے اسے منقع کہتے ہیں، گرم ہوتا ہے تاثیر کے اعتبار سے. بچوں کو خسرہ وغیرہ ہو جاتا تھا تو منقع خواتین کھلاتی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈال دیا جائے منقع اور اس میں جوش آ جائے اور جھاگ پیدا ہو جائے. فقہا کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، اور اسے کہتے تھے نقی الزبیب. زبیب کا مطلب تو منقع، اور نقی یعنی وہ پانی، وہ اس کا جوش دیا ہوا شربت جو اس میں سے نکالا جائے. تو وہ کہتے ہیں یہ سارے مشروب حرام ہیں اس شرط کے ساتھ کہ یہ گاڑے ہو جائیں اور ان میں جوش آ جائے. اور اگر یہ گاڑے نہیں ہوئے اور جوش ان میں نہیں آیا اور کسی آدمی نے محض کھجوریں پانی میں ڈال دیں تو اس کے بعد اس نے انہیں مل دیا اور اس میں نہ جوش ہے نہ نشہ ہے تو وہ سکر میں نہیں آتا، اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں. 4 مشروبات حنفی فقہا کے ہاں جائز ہے، حلال ہے دیگر ائمہ کے برعکس. اور وہ کہتے ہیں کہ نبیذ التمر، نبیذ کہتے ہیں سمجھ لیجئے شربت کو، کہ وہ کہتے ہیں تمر کھجور کا شربت بنایا جائے یا زبیب منقع کا شربت بنایا جائے، یعنی کھجور یا کشمش کو پانی میں ڈال کر اسے اتنا جوش دے دیا جائے کہ اس میں نشہ نہ آئے. اور آدمی جو پینے والا ہے اسے پورا یقین ہو کہ اس میں نشہ نہیں ہے. 100 میں اگر 1% بھی اسے شک ہوا کہ اس میں نشہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، وگرنہ وہ حرام نہیں ہوگا. جب تک کہ اس میں سکر کی نشے کی کیفیت پیدا نہ ہو وہ جائز ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبیذ کا استعمال کرتے تھے، اسے پیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نبیذ لائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا ہے کہ ان کو بھی نبیذ پیش کی جاتی تھی اور پیتے تھے. دوسرا مشروب جو ہے خلیطان. جب آپ پڑھیں گے فقہ کی کتابوں میں تو خلیطان کے متعلق بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اسی شرط کے ساتھ. اور خلیطان کا مطلب دونوں چیزیں مختلط کر دی جائیں، دونوں چیزیں مکس کر دی جائیں، کھجور بھی ڈال دی جائے، منقع بھی ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد پانی میں بھگو دیا جائے اور اتنا ہلکا سا انہیں آنچ دی جائے کہ اس میں نشہ پیدا نہ ہو. تو یہ ایک اچھا شربت بنتا تھا اور لوگ اسے پیتے تھے. حنفی فقہا کے نزدیک یہ بھی جائز ہے. اور تیسرا شربت جو تھا وہ کہتے تھے کہ شہد، گندم، اس کو پانی میں ملایا جائے اور اسے جوش دیں یا نہ دیں یہ جائز، کیونکہ شہد کو پانی میں ملا کر جوش دے دیا جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، اسے سڑنے دیا جائے تو پھر آخر میں پہنچ کے عرب اس سے نشے کی چیز بنا لیتے تھے. ورنہ شہد میں مطلقاً پانی ڈال دینا اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شربت پیتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بارہا پانی میں شہد کو ملایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شربت کو پیا. رمضان کے متعلق بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کہ لاؤ بلال میرا شربت. وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو یہ روشنی سورج. آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو، جب سورج اس طرح اور اس طرح ڈوب جائے اور یہاں سے مغرب کی سمت کی طرف اشارہ فرمایا یہاں سے سیاہی اٹھنے لگے تو بس پھر افطار کر لیا کرو. اور جب سورج کے طلوع کا وقت صبح صادق کا، جب رات کی تاریکی چھٹنے لگے اور صبح صادق آ جائے تو بس پھر اس وقت تم چھوڑ دیا کرو. تو آپ نے فرمایا لاؤ میرا شربت کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے پانی میں شہد ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا کیونکہ اسے پیتے تھے. اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن ان کی روایت میں بھی آتا ہے. اور چوتھی چیز مشروب وہ مثلث کہلاتا ہے. مثلث کا مطلب یہ ہے کہ انگور کے شیرے کو پکایا جائے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ 2/3 اس کا اڑ جائے. تو فقہا اس میں کہتے ہیں کہ اگر اس میں نشے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو وہ اس سکر کی تعریف میں نہیں آئے گا اور وہ جائز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسے پیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پیتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نے انہیں یہ مشروب پیش کیا مکہ مکرمہ میں، تو آپ نے اس کو چکھا اور آپ کے چہرہ مبارک پہ اس سے بل آئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اسے دے دیا. اور اس سے کہا اللہ کے رسول یہ تو اہل مکہ اسے پیتے ہیں گھروں میں عام طور پہ. آپ نے فرمایا اچھا پانی لاؤ،
اور پھر اس میں پانی ڈالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، جبکہ وہ مروہ یا صفا ایک جگہ کا ذکر آیا ہے کہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان سب چیزوں کا نام جو نبیذ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہونے میں سے ایک ہے کہ وہ نبیذ کو جائز کرے۔ وہ اسے اہل سنت والجماعت کے مسلک میں گنتے تھے کہ نبیذ جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح چمڑے کے موضوعوں پر مسح کرنا وہ کہتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ فقہ جعفریہ میں جن لوگوں کا تعلق اہل تشیع سے ہے وہ قطعاً نہیں مانتے کہ موضوعوں پر چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں ان پہ مسح کیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک نہ پہنچی ہوتی کہ موضوعوں پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں کبھی بھی اس کا فتویٰ نہ دیتا۔ اسی لیے دوسری طرف معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو کرخی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چمڑے کے موضوعوں پر مسح کا انکار کر دے تو مجھے اس کے متعلق کفر کا خوف ہے، کیونکہ 80 صحابہ رضی اللہ عنہ یہ سارے کے سارے کوئی جھوٹ تھوڑے ہی بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اسی طرح نبیذ کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور معراج الدرایا جو فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے ساری دنیا کوئی پیش کر دے تب بھی میں نبیذ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ جملہ جو انہوں نے کہا بہت بہت اچھی بات ہے، سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے معیار کیا تھے۔ ان کا پوری دنیا مجھے اگر کوئی دے دے نا اور کہے کہ نبیذ کے حرام ہونے کا فتویٰ دو تو ان کا میں ہرگز یہ فتویٰ نہیں دوں گا، کیونکہ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فاسق ہونا لازم آتا ہے کہ وہ لوگ کبیرہ گناہ کھلے بندوں عام طور پہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا، اور پوری دنیا مجھے کوئی دے اور کہے نبیذ تم پی لو تو میں پیوں گا بھی نہیں۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، کہتے تھے کہ میں پیوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے اس میں کوئی نشے کی چیز مل جائے تو کیوں خواہ آدمی ایسی چیزوں میں پڑے۔ تو فرماتے تھے میں اسے پیتا بھی نہیں ہوں لیکن اس میں حرام بھی نہیں کہوں گا۔ یہ حنفی فقہا کا وہ اعتدال تھا جس اعتدال پر وہ قائم رہے ہیں، اور دلیل اس کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھو کہ اس وقت اس لفظ کا استعمال کیسے ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت جگہ پر آیا ہے کہ آپ نے نبیذ کا استعمال کیا ہے۔ خاص طور پہ جب جنات سے ملنے آپ گئے ہیں تو آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آ کے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے پینے کے لیے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ نبیذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق پوچھا کہ وضو کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ نبیذ ہے میرے مشکیزے میں، چھوٹے سے مشکیزے میں۔ تو ایک طرح کا شربت تھا، لوگ پیتے تھے، لیکن لوگ اسی شربت کو جب ابالتے تھے پھر اس میں جھاگ پیدا ہو جاتی تھی، وہی شراب بن جاتا تھا آگے چل کے۔ تو اس لیے نبیذ کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں حرام کہوں تو اس سے فتویٰ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور میں تو ساری دنیا بھی مجھے کوئی دے تو میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فاسق نہیں کہوں گا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی دارقطنی میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھلائے اگر وہ اس کا مہمان بھوکا ہے، اور اگر اسے مشروب پلانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے نبیذ پلا دے، اور اگر اسے شبہ ہو کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے تو اس میں پانی ملا لے۔ تو پانی جب ملائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چیز اور ڈائلیوٹ ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی، نشے کا اثر اس میں یعنی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں ساری احتیاط کے ساتھ کہ آدمی اصل میں اگر ان چیزوں سے دور رہے گا تو اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا، لیکن یہ کہ یہ نہ ہو وہ کہے کہ نبیذ بھی حرام ہے، تو اس کا اثر پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور ان کی عزت اور تکریم بہرحال ضروری۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کھجوروں سے اور انگور سے دونوں سے سکر بناتے ہو نشے کی چیز، ورزقا حسنا، اور تم اچھی چیز بھی بناتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک ہی پھل سے دو پھلوں سے دونوں طرح کے کام لیے جا رہے ہیں۔ ان فی ذالک، اور اس میں لآیۃ، پتہ ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ چونکہ پہلے فرمایا تھا نا سکر، نشے کی چیز، تو نشے میں تو عقل برباد ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا عقل سے جو آدمی کام لے اس کے لیے اس میں بڑا پتہ ہے۔
کہ اللہ نے کس طرح یہ دونوں چیزیں بنائی ہیں، کھجوریں کیسے پیدا ہوتی ہیں، وہی پانی ہے، وہی چیز ہے، اور اسی پانی کا ذائقہ انگور میں جا کے بدل گیا، کھجور میں جا کے بدل گیا۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اور فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے پروردگار نے وحی کی۔ وحی کا مطلب اصل میں تو یہ ہے کہ ایک ایسا اشارہ خفیہ طور پر کرنا جو بہت جلدی سے کیا جائے۔ وحی میں لغوی طور پر، لغت میں اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی آدمی اشارہ کرے اور وہ اشارہ خفیہ بھی ہو اور بہت تیزی سے کیا جائے، اسے کہتے ہیں وحی۔ اور وحی ایک تو وہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ تو ظاہر ہے کہ خاص طور پہ وہی مراد ہے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور ایک وحی ہے لغوی طور پر، اور وہ بہت سوں کے لیے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے متعلق بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی، تو مریم علیہ السلام پر جو وحی کی یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اور یہاں پر وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے پروردگار نے وحی کی إِلَى النَّحْلِ، کس کی طرف؟ یعنی اس کے دل میں یہ ڈال دیا، اس کی جبلت میں یہ چیز اللہ نے ڈال دی۔ انسٹنکٹ کہتے ہیں جبلت، اس کی طبیعت میں خدا نے یہ چیز ڈال دی مکھی کی۔ اور یہ چیز کیسے ڈالی؟ جیسے بچہ ہے تو وہ دودھ کو چوستا ہے نا، یہ چیز اللہ نے اس کی طبیعت میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے شہد کی جو مکھی ہے اس کی طرف وحی کی، اس کے دل میں یہ ڈال دی۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور بہت سے نام ہیں اس کے بھی، دودھ کے ناموں سے کم نہیں ہے تو زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، دودھ کے بھی کوئی 600-700 نام تو ہیں عربوں میں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ دودھ کے کتنے نام ہیں، اور سینکڑوں نام وہ گنتے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح نحل عام مکھی، ان میں جو جو ان کی ملکہ ہوتی ہے اسے عرب کہتے ہیں یاسوب، کہیں کہیں لوگ نام بھی رکھتے ہیں یاسوب، تو اصل میں شہد کی مکھیوں کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو عرب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نحل کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے اسے مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کے مارنے سے منع فرمایا، ایک چونٹیوں کے مارنے سے، ایک شہد کی مکھی سے، ایک ہدہد سے، اور ایک چھوٹا سا ایک اور جانور ہوتا ہے، عام طور پہ تو نہیں پایا جاتا، سبز رنگ کا ہوتا ہے، لٹورا۔ لٹورا سمجھتے ہیں؟ اردو میں اسے یہی کہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کھاتا ہے۔ کہ جب تک یہ چیزیں ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اس وقت تک انہیں مارا نہ جائے۔ چونٹیاں ہیں، کاٹتی ہیں اگر کسی کو تو پھر مارنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسان کو بچانا ہے تکلیف دہ چیزوں سے، وگرنہ بلا ضرورت چونٹیوں کو مارا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لائے ہیں کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیند میں تھے اور چونٹیوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا، اور انہیں بہت غصہ اس پہ آیا، اور انہوں نے اس جگہ کو آگ لگا دی اور وہ چونٹیاں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اور اللہ نے فرمایا تو نے ایک ایسی قوم کو مار دیا جو میری تسبیح بیان کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چونٹیوں سے منع کر دیا۔ شہد کی مکھی بھی اگر نقصان دیتی ہے تو الگ بات ہے، وگرنہ اسے بھی مارا نہ جائے، اس سے بھی منع کیا۔ اور حدود کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد میں، وہاں پر ان 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، اس کی طبیعت میں یہ بات ڈالی، اسے کہا کہ ان اتخذی بنا من الجبال، پہاڑوں پر بیوتا، اپنے گھر بنا۔ یہ جو من کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک جگہ من آیا ہے، آپ دیکھیے بھی اس آیت میں دوسرے وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے، وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، یہ جو تینوں آئے ہیں نا من، ان تینوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کچھ
حصہ، جز، پارٹ، یہ سارا اس معنی میں آتا ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنا لے پہاڑوں میں اپنے کچھ گھر، یعنی کچھ گھر پہاڑوں میں بھی بنایا کر، اور ومن الشجر، کچھ اپنے گھر اور چھتے جو ہیں یہ درختوں پہ بنایا کر، ومما یعرشون، اور اللہ نے فرمایا تو اپنے کچھ گھر بنا ان چیزوں پر جو اوپر کی طرف چڑھتی ہیں، چھتریاں. یعرشون بیلیں، یعرشون وہ چیزیں جو اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، مکانات، تعمیر. اللہ تعالیٰ نے 3 جگہیں اسے بتا دی. اور اس نحل کی بھی کئی قسمیں ہیں. مکھی ہے نا، اور مکھی کی اللہ جانے انسائکلوپیڈیا والوں نے مبالغے سے کام لیا ہے یا واقعی ایسے ہے، لیکن انسائکلوپیڈیاز میں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ نحل کی کیا انہوں نے چیزیں لکھی ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ تقریباً 20,000 قسم کی مکھیاں دنیا میں پائی جاتی، خدا معلوم. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ قسمیں بھی ہیں، یہ قسمیں بھی ہیں، بڑا لمبا چوڑا مضمون. اور اس میں سے ایک یہ مکھی ہے جو شہد کی ہے، باقی مکھیاں کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں 20,000 قسمیں مکھیوں کی دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف جبلتوں کے ساتھ پائی جاتی ہیں. اس میں سے ایک کا اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے گھر بنائے گی کہاں پر؟ ایک تو فرما دیا پہاڑوں میں، تو پہاڑوں پر جو چھتے بنتے ہیں، پہاڑ پر جو شہد بنتا ہے، مکھیاں جو وہ گھر بناتی ہیں اس کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے اور ان کے گھروں کے بنانے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں. کہ کچھ گھر تو وہاں بنا. بیوت اسے کہا اس کے گھر کو، اور ہمارے ہاں اس کا لفظی ترجمہ کریں تو چھتا، کیونکہ یہ چھت کی طرف بناتی ہے. اور پھر بناتی اس خوبصورتی سے ہے کہ جس نے بھی دیکھا ہے کمال کی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے. کیسے اس کے زاویے سب چیزیں برابر ہوتی ہیں. ومن الشجر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری چیز، دوسری جگہ جہاں تو نے گھر بنانے ہیں وہ ہیں درخت، یعنی درختوں میں، درختوں کی ٹہنیوں پہ اپنے چھتے کو لگا لے. ومما یعرشون، اور کچھ گھر تو بنا ان چیزوں پر جو اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، یعنی عمارتیں ہیں، مختلف نباتات کی بیلیں ہیں، مختلف پھلوں کی بیلیں ہیں، کہ ان کے ذریعے تو اپنے، ان کے اوپر تو اپنے گھر بنا. اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا کہ گھر کیسے بنانے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذہن میں چیز ڈالی ہے کہ خدا کی قدرت کی اور اللہ کے ہونے کی علامتیں ہیں. آدمی کبھی جنگل میں جائے، شکار میں جائے یا اس قسم کی چیزوں کو دیکھے تو عجیب و غریب چیزیں جنگلات میں نظر آتی ہیں. اللہ نے جو ان کے گھر میں، ان کے جی میں ڈالا ہے. بیا کا گھر دیکھا، کورڈ ہوتا ہے بیا کا گھر جنگلوں میں، عجیب و غریب چیز ہے. حتیٰ کہ وہ بیا کے گھر کو دیکھا تو وہ اس نے اپنے گھر کی چھت پہ کیچڑ لا کے لگایا ہوا ہے اور جگنو پکڑ پکڑ کے اس میں لگاتی ہے تاکہ اس کے لیے روشنی کا وہ سامان دے. بیا چھوٹا سا جانور، وہ جس کے متعلق کہتے ہیں نا کہ سیکھ آنکھوں دیجیو جا کو سیکھ سکھائے، سیکھ نہ دیجیو باندرا کہ بیا کے گھر کو جائے. یہ اردو میں محاورہ بھی ہے. 3 منزلہ گھر یہ جانور بناتے ہیں. اللہ ہی ہے جو ان کی طبیعت میں ڈالتا ہے ایسی چیزوں کو. یہاں تو ایک نمونے کی چیز ذکر کی کہ تم اپنے گھر اس میں بھی بناؤ، اس میں بھی بناؤ، اس میں بھی. اور عمارتیں جب تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ مکھیاں آ کے اپنا گھر وہاں بنا لیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات فرمائی. ایک بات کہ اس کی طرف اس کے دل میں یہ بات ڈالی، دوسری بات یہ فرما دی اس کے گھروں کا بنانا، اور تیسری بات یہ فرما دی کہ ثم کلی، پھر چوس لے، من کل ثمرات، ہر قسم کے ثمرات، ہر قسم کے پھولوں میں سے، ہر قسم کے پھلوں میں سے، ہر طرح کے جو میوے ہیں ان میں سے چوس لے. یہ اللہ نے اس کے ذہن میں ڈال دی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا رس چوس لے، اور ان کا رس چوستی ہے، پھر وہ پروسیس سے گزرتا ہے اور شہد بنتا ہے. اور غالباً سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود اب تک دنیا میں ایسے نہیں ہو سکا کہ کوئی ایسی مشین بھی ایجاد ہوتی جو اسی طرح ان پھلوں کو چوس لے، ان پھولوں سے رس نکال لے اور پھر کسی خاص ترتیب کے مطابق اس سے شہد بن جایا کرے. ہمارے علم میں نہیں کہ اب تک کوئی ایسی چیز ایجاد ہوئی ہو. اور بہت سی چیزیں مثلاً دیکھیں نا،
چوزے ہیں، پچھلے زمانوں میں کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جس کس ذریعے سے چوزے نکالے جائیں، وہ چوزے تو لازماً مرغی کے نیچے رکھتے تھے، اسی سے چوزے، لیکن وقت نے ترقی کی، پتہ چل گیا کہ اتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اس ٹیمپریچر پہ چوزا بن جاتا ہے، مشینیں لگ گئیں، اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چوزے بننے لگے اور آگے کوئی چیز. لیکن دودھ کے معاملے میں بھی ابھی تک دنیا میں شاید ایسی کوئی چیز نہیں ہے، شاید کیا یقیناً، کہ جو اسی طرح کا دودھ اتنا اچھا اور اتنی ساری چیزیں اس میں آ جائیں. اسی طرح تیسری چیز یہ جو ہے مکھیاں، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے جی میں یہ بات ڈالی کہ ثم کلی من کل الثمرات، ہر طرح سے مراد یہ ہے، کل کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے وہ حقیقی کل مراد ہے، مطلب یہ کہ جو بھی مناسب حال ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے تو رس کو نچوڑ لے اور رس کو پی لے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ جا. حتیٰ کہ ان کے ہاں ایسا نظم و ضبط ہے کہ ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں یا کبھی وہ جو ڈاکومنٹری ان پہ بنتی ہیں وہ دیکھیں، تو جو مکھی کوئی ایسا رس لے کے آ جاتی ہے جو شہد میں مطلوب نہیں ہوتا، اور وہ کسی کڑوی چیز کا یا کوئی بھی ان کے ہاں ہوتا ہوگا جو بھی نظام، تو ملکہ اس کو مار دیتی. اور جہاں سے شہد نکلتا ہے، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا، لوگوں سے جا کے کہیں شہد خریدا دیکھا تو کئی ایک مکھیاں مری ہوئی ہیں اور موم اس پہ لگی ہوئی ہے اور عجیب و غریب نظام ہے. تو ان سے پوچھا یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ کبھی کبھی جو ان کی ملکہ ہے وہ مکھیوں کو مار کے پھینک دیتی ہے، مار دیتی ہے، ڈستی ہے، کاٹتی ہے انہیں اور وہ چیزیں مر جاتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں تحقیق سے کہ وہ کسی ایسے پھول پر چلی گئی تھی جس پھول کا عرق اور رس اور نچوڑ یہ مضر ثابت ہوتا صحت کے لیے کسی کے لیے، اس لیے اس کو مار دیا گیا. اللہ نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ہر طرح سے، یعنی جتنے بھی مناسب پھل ہیں یا پھول ہیں ان کے رس کو چوس لے، فصلو کی، اور چلتی رہ، پھر تو اڑ، سبل ربک، تیرے پروردگار نے راستے مقرر کیے ہیں اور ان پر تو اڑتی رہ، ذللا، صاف پڑی، وہ راہیں صاف ہیں بالکل، ان راستوں پہ چل جو تیرے پروردگار نے تیرے لیے بنائی ہیں. ذلول کی جمع، اور اس میں ذلول کی جمع سے مطلب یہ ہے کہ جھک کے چلنا، صاف راستے پہ چلنا. اسی لیے بعض قسمیں ان کی ایسی ہیں مکھی کی کہ وہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو سیدھی اوپر کو اڑ جاتی ہے، اور اوپر کو اڑنے کے بعد پھر وہ اپنے چھتے کی طرف جاتی ہے. بعض قسمیں ایسی ہیں جو سیدھی چھتے کی طرف چلتی چلی جاتی ہیں، بعض قسمیں ایسی ہیں جو بالکل 90 ڈگری پہ سفر کرتے ہوئے وہ پہنچ جاتی ہیں. عجیب قسم کی بھنبھناہٹ پیدا ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جنہوں نے انہیں پالا ہے وہ کہتے ہیں کہ آواز کے ذریعے بھی بعض اوقات یہ چلتی ہیں، کہ آواز نکالتی ہیں، اس سے پتہ چلتا جاتا ہے اور پھر چلتی جاتی ہیں. فضا میں اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دیے. انسان فضا میں راستے اب پہنچا ہے نا، اس پہ جہاز اڑتے ہیں، چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے لیے راستے مقرر کر دیے، فصلوں کی سبل ربک، تیرے پروردگار کے مقرر کردہ راستے. راستوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ اسے ہم نے کہا تیرے رب نے جو راستے مقرر کیے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، انہی راستوں پر چلتی ہے جو اس کے رب نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں. اور راستوں کی نسبت اپنی طرف کر کے بتا دیا کہ اس کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے نا، تم اس کی حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تمہیں صرف ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس مکھی کے لیے ہم نے راستے مقرر کر دیے. تمہیں کیا معلوم کس کس جانور کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تم کیا جانتے ہو کہاں کہاں اور کس کس کے ساتھ ہماری نوعیت تعلقات کی کیا ہے؟ یہ تو ایک بات تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے رب نے اس کے راستے مقرر کیے. اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ کی کائنات میں وہ چیز جو اگر یہ آیت نہ آتی تو ہمیں کچھ بھی پتا نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے. اور باقی اس کائنات میں اور کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے راستے مقرر کر دیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کچھ خاص چیزیں مقرر کر دی ہیں، کوئی نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا فصل کی سبل ربک ذللا، اور اسے کہا گیا کہ تو چل ان راہوں پر، ہر طرح کے میووں سے پہلے پھل کو چوس لے، پھر چل ان راہوں پہ اپنے رب کی طرف سے، ذللا، صاف ہیں تیرے راستے. یخرجو، اور وہ کیا ہے پھر، یخرجو، اس کے پیٹ سے نکالتے ہیں،
نکلتی ہیں، من بطونہا اس کے پیٹ سے، شرابن پینے کی چیز، مختلفن اچھا اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے یعنی شہد. ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو انسان بدیہی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. پہلے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، دو ناپاک چیزوں سے ایک تیسری چیز کو پیدا کر دیا، یعنی ایک اس کے جسم میں خون ہے اور ایک اس کے جسم میں گوبر ہے، اور تیسری چیز جو پاک ہے وہ تمہیں دے دی. یہاں بتا دیا کہ پینے کے لیے ایک چیز ہم نے اس کے پیٹ سے پیدا کی، وہی مکھی ہے. دو چیزیں ہیں اس میں، ڈنک مارتی ہے، تکلیف پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے ایک چیز برآمد ہوتی ہے شہد جسے تم پیتے ہو. اللہ نے مختلف چیزیں ہیں اور مختلف علامتیں ایک ہی میں مقرر کر دیں. شراب یہاں جو فرمایا ہے تو بنیادی طور پر یعنی پینے کی چیز، اور شہد پینے کی چیز ہے، کھانے کی بھی چیز ہے، پیتے بھی تھے لوگ عربی سے. اسی لیے یہ قریش مکہ جو تھے، شہد ظاہر ہے کہ گرم ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے اس سے. کفار مکہ جو مسلمانوں کو عذاب دیتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، کئی ایک خواتین تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک خاتون تھیں وہ اسے شہد پلاتے تھے. صبح اٹھا دیتے تھے اور شہد پلا کے دھوپ میں، تپتی دھوپ مکہ مکرمہ کی وہاں کھڑا کر دیتے تھے. اس سے لگتی تھی پیاس اور وہ چیختی تھی کہ پانی دے دو، اور یہ بیٹھ کے اس سے مزے لیتے تھے، لطف اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اس سے مانگ تاکہ وہ پانی دے. حتیٰ کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور ان کے کچھ تعلقات تھے، انہوں نے کہا چھوڑ دو اسے، یہ اگر اللہ کو ایک مان ہی رہی ہے تو تمہارا اس میں کیا جاتا ہے، چھوڑو اس مظلومہ پہ، اس بے بس عورت پہ ظلم نہ کرو. تو وہ جب گئے اس کے پاس اور اس سے بات کی کہ ہاں تم کس کو مانتی ہو، تو وہ 3-4 دن میں بالکل حواس باختہ ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ بھی کس کو مانتی ہو؟ پھر اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، اسے بٹھایا کہ بھی اللہ کو مانتی ہو؟ اسے کہا ہاں ہاں وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کو مانتی ہوں. ایسی ایسی سزائیں بھی دیتے تھے. پینے کی چیز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں بھی شہد لایا جاتا تھا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے فرمایا مجھے وہاں پر 3 پیالے پیش کیے گئے، اور جبریل امین نے 3 چیزیں میرے سامنے رکھیں. ایک شراب کا پیالہ تھا، اور ایک شہد تھا، اور ایک دودھ تھا، اور مجھ سے کہا کہ ایک چیز کا آپ انتخاب کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دودھ کا انتخاب کر لیا. تو جبریل نے کہا کہ الحمدللہ الذی، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہداک للفطرہ، آپ کو اس چیز کے انتخاب کی توفیق دی جو صحیح فطرت، انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے. وَلَوْ اخْتَرْتَ هَذَا، اور اگر آپ یہ چن لیتے نا شراب کا پیالہ، لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی خاندان میں، قبیلے میں، گھر میں بڑا آدمی جو انتخاب کرتا ہے اس کا اثر سارے گھر پہ پڑتا ہے. تو اس لیے بڑا ہونا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ذمہ داری کا جب احساس ہونا کہ میں خاندان میں یا گھر میں یا بہن بھائیوں میں یا کسی جگہ پہ بڑا ہوں، تو پھر اسے احساس ہونا چاہیے کہ جس چیز کا وہ انتخاب کر رہا ہے یہ چیز اس کی ساری نسل میں بھی ممکن ہے چلے، اس سارے گھر میں چلے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتخاب فرما لیتے اس چیز کا تو جبریل امین نے کہا لغوت امتک، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ نے صحیح چیز کا انتخاب فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات گزری ہے نا پہلے بارے میں، انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت؟ کون سا دین؟ اس لیے آدمی یہ بھی سوچے کہ میں اپنے گھر میں کس عقیدے کو اپنی اولاد میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس فکر کو اتنا غالب نہیں کر لینا چاہیے کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا اور کیا ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد، یہ میرے چھوٹے، ان کا دین کیا رہے گا. تو انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے ابا آپ کے پروردگار کی اور آپ کے آباء و اجداد، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خدا کی عبادت کریں گے.
تو گویا وہ جو انتخاب تھا خاندان کا، بچوں نے کہا کہ آپ نے ایک پروردگار کی توحید وہ ہم میں چھوڑی ہے، ہم اسی پہ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ نے تعریف کی، اللہ نے کہا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں، اپنے خاندان، اپنے گھر میں ایک پاک چیز چھوڑ کر گئے، ایک پاک کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، خدا کی توحید کو وہ اپنی قوم میں، اپنے گھر میں سمو کر چلے گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انتخاب کیا، پوری ان کی امت صحیح چیز پر چلتی رہے، اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے، صحیح چیز کے لیے توفیق دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پیٹ سے ہم نکالتے ہیں شراب مختلف الوانہ، پینے کی چیز مختلف ہیں الوانہ، اس کے رنگ۔ شہد کا رنگ جس طرح کی وہاں مکھیاں ہوتی ہیں جو وہ چوستی ہیں، اس کا عرق اس کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ مختلف رنگ کے شہد بن جاتے ہیں، وہ سرخ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، بالکل سفید شہد افغانستان کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے، ہم نے اسے دیکھا بھی، اور سیاہی مائل ہو جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف۔ الوان کے دو ترجمے ہوئے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ کہ اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی نوع مختلف ہوتی ہے، مختلف قسم کی انواع ہیں، کائنڈز۔ کچھ ایسی ہیں جو انسان کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن میں خوشبو بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، یا یہ کہ کچھ ایسی ہیں جو کسی خاص بیماری میں کام آ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کسی اور بیماری میں کام آ جاتی ہیں۔ اب تک انسان ویسا شہد پیدا نہیں کر سکتا جیسا شہد اللہ تعالی نے اس میں رکھا ہے۔ فرمایا مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، اور دیکھو فیہ، اس میں شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا کی چیز ہے۔ اللہ نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سب سے اچھی پہننے کی چیز ریشم اور وہ ایک کیڑے کا لعاب، اور فرماتے تھے سب سے اچھی کھانے کی چیز شہد، اور وہ دیکھ لو کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور فرماتے تھے کہ اتنی اچھی کھانے کی چیز، پینے کی، اور اتنا اچھا لباس، اور اس کے باوجود انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ کیسا بڑا آدمی ہے، حالانکہ سوچے اللہ نے اس کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں تاکہ وہ سمجھے ان باتوں کو کہ اس کی شخصیت بڑی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے بڑائی۔ تو فرمایا شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ شفا کے معنی کیا ہوئے؟ بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو کس چیز سے شفا اس میں ملنی ہے، اس میں طب کا اعتبار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی شہد کو استعمال کر لے کہ اس میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، مثلا یہ بتایا کہ تم صبح اور شام شہد کھاتے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہر صبح کو شہد کھاتا رہے گا اور شام کو، اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مادی چیزیں ہیں یہ روح کے اثرات پر اثر ہوتا ہے ان کا، اسی وجہ سے کچھ گوشت اللہ نے منع کر دیے کہ یہ نہیں کھانا، کیونکہ اس سے روح پر اثر تمہاری پڑے گا اور برا پڑے گا۔ اور جہاں انسان ہزاروں برس کے تجربے سے بھی شاید نہ پہنچتا، اللہ تعالی نے پہلے ہی دن بتا دیا، نبوت نے بتا دیا کہ کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق کہا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچے کو بخار ہو گیا تھا، نمونیا غالباً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ہندوستان سے جو لکڑی آتی ہے اس سے اس کا علاج کرو، عود سے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسلسل شہد پلانے کے لیے کہا تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے یہ جو ہے کلونجی، سیاہ دانہ، آپ نے فرمایا ہر چیز کی شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے سوائے موت کے۔ شہد کے متعلق بھی فرمایا، آپ نے کہا ہر چیز کے لیے اللہ نے شفا نازل کر دی سوائے ایک چیز کے۔ تو وہ عرض کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا، بس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کی شفا اللہ نے نازل کی۔ وہاں روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ بوڑھا ہو گیا،
تو گیا کسی حکیم کے پاس اور کہا حکیم صاحب علاج کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا گھٹنوں میں بہت شدید تکلیف ہے. اس نے کہا صاحب اب آپ 80 سال کے ہو گئے تو گھٹنوں میں تو تکلیف ہونی ہے، یہ بڑھاپے کا اثر ہے. انہوں نے کہا اور کوئی چیز کھانا پینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ہاتھ کب کب آتے ہیں، کوئی علاج اس کا کرو. اس نے کہا جی یہ بھی بڑھاپا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سردی بہت زیادہ لگتی ہے. اس نے کہا حضور یہ بھی بڑھاپا ہے. اب انہیں غصہ آنا شروع ہوا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں تھوڑا سا چلتا ہوں اور سانس پھول جاتا ہے، مسجد تک نہیں جا سکتا. ان کا یہ بھی بڑھاپا ہے. پھر انہیں اور غصہ آیا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی کہ لوگوں کو اتنی زیادہ موسم کے اثرات نہیں ہوتے، مجھے زکام بھی ہو جاتا ہے، ذرا سی سردی لگے. ان کا حضور یہ بھی بڑھاپا ہے. تو انہیں اور غصہ آیا. ان کا کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے، ہر چیز پہ کہتے ہو بڑھاپا بڑھاپا بڑھاپا. انہوں نے کہا خود یہ بھی بڑھاپا ہے. یہ جو غصہ آ رہا ہے یہ بھی اسی کا اثر. تو آدمی زندگی کے ان مراحل سے گزرتا ہی ہے. پھر حتیٰ کہ اللہ نے اگلی آیات میں فرمایا کہ بڑھاپے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، لیکن وہ شفا ڈاکٹر طبیب وہ تجویز کرے گا کہ اسے کتنا اس میں کھانا ہے، کتنی چیزیں نہیں کھانی. انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے، کیونکہ یہ جو مشینری اللہ نے دی ہے یہ سرکاری ہے، انسان کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ پرہیز فرض ہے اور علاج سنت ہے. کہتے ہیں پرہیز کرے، جن چیزوں سے منع کر دیا طبا نے ان چیزوں کے قریب نہ جائے، کیونکہ یہ جو جسم ہے اللہ نے دیا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان جیسے چاہے استعمال کرے، بلکہ وہ اطباء کی تجویز پر عمل کرے، رائے پر عمل کرے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علاج کرتے تھے. خود حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کا خون بہنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہا گرم کر کے اپنے دستے مبارک سے انہیں لگایا. اس زمانے میں یہی تھا کہ جب کوئی رگ کٹ جاتی تھی، خون بہنے لگتا تھا تو گرم لوہا اس پہ لگاتے تھے تاکہ خون اس کا چلنا بند ہو جائے. یہ طریقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا ہے. بہت چیزیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا حکم بھی دیا اور خود بھی علاج کیا ہے. ہاں بس جو آپ کی آخری بیماری آ گئی تھی اس میں آپ نے منع کر دیا کہ مجھے یہ چیز نہ پلانا، اور لوگوں نے پلا دی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، یعنی بے ہوشی کی کیفیت تھی، اس سے ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کس نے مجھے یہ دوا پلائی ہے؟ تو لوگوں نے کہا فلاں فلاں نے. تو آپ نے فرمایا سب کو یہی دوا پلاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس پہ شدت سے ارشاد فرمایا کہ سب کو وہی دوا پینی پڑی. اور اس کی بڑی حکمت لکھی ہے محدثین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک طرح سے جو سزا دینی تھی وہ یہیں دے دی تاکہ ان کو جو ناگواری پہنچی ہے اس کی وجہ سے ان کا ایمان نہ خدا کے یہاں ضائع ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے. تو فرمایا سب کو سوائے میرے چچا کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. پھر فرمایا سب کو پلاؤ. ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ علاج کرتے تھے. توکل کے یہ معنی لے لینا کہ انسان علاج ہی نہ کرائے اور اپنی بیماری کو بڑھنے دے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی. کسی آدمی کا حال ہی یہ ہو جائے کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ وہ ایک الگ بات ہے، یہ کسی کو دعا سے ہی شفا مل جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے جنرل رول نہیں بنا سکتے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ میرے بعد تمہیں ایک آدمی ملے گا اور وہ یمن میں ایک قبیلہ ہے بنو مراد، اور ان کا ایک آگے قبیلہ ہے کرن، اس سے اس کا تعلق ہوگا. اور اگر وہ آئے تم سے ملے تو میرا سلام اسے کہنا اور اسے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے. اور اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ اتنے گناہگار لوگوں کو بخش دے گا کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے لوگ بخشے جائیں گے اس ایک آدمی کی دعا سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ملے. لمبی حدیث ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا عرض کیا کہ لوگوں نے کہ اس کی نشانی کیا ہوگی، تو آپ نے فرمایا اسے برس ہو گئی تھی، سفید داغ پھل بہری جسے کہتے ہیں اس کے جسم پر پڑ گئے تھے. اور پھر اللہ سے دعا کی اس نے، اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے
اس کے جسم کو ٹھیک کر دیا، اور ایک ہتھیلی کے برابر داغ بس اس کے جسم پہ باقی ہے، باقی سب اللہ نے ٹھیک کر دیا اسے۔ تو دعا کے ذریعے کسی انسان کو شفا مل جائے تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہی ہے نا، کہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے، یہ بھی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اپنے بخار کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، گویا ایک طریقہ بتایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگو، کیونکہ ڈاکٹر طبیب دوا دے دیتا ہے، شفا تو اللہ ہی نے دینی ہے، وہ براہ راست شفا دے دے، کسی دوا کے ذریعے دے دے، یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن یہ کہ انسان خود اپنی شفا کے معاملات میں کوئی غفلت برتیں، یہ جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور ان میں تکلیف شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھاتے دیکھ لیا تھا چقندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا تم بیماری میں یہ چیز کھا رہے، کہ سارے دلائل اس بات کے ہیں کہ انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ اپنے جسم میں احتیاط نہیں کرے گا، جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے اس کی صحت گر جائے، خراب ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جگہ فرمایا ہے ان لنفسک علیک حق، تمہاری اپنی جان کا تم پہ حق بنتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی اللہ کو یاد کرے پھر اس انسان کی طبیعت میں سستی پیدا ہو جائے یا اس انسان کا جی بھر جائے تو اسے چاہیے پھر جا کر وہ سو جائے اور نماز کو چھوڑ دے، ایسے نہ ہو کہ وہ نماز میں اپنے لیے بد دعا کر لے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، آپ ایک مرتبہ گزرے ایک جگہ سے تو آپ نے فرمایا یہ رسیاں کس نے بندھوائیں مسجد کے قریب؟ عرض کیا گیا آپ کی اہلیہ زینب نے۔ آپ نے فرمایا زینب کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتی ہیں میں خدا کی عبادت کرتی ہوں اور نیند آ جاتی ہے اور میں ان رسیوں کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہوں، تو پھر میری طبیعت سے نیند اتر جاتی ہے، پھر اللہ کو یاد کرنے لگتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دو ان رسیوں کو، اسے کہو اللہ کو بھی یاد کرے اور سویا بھی کرے، اور جب جی بھر جائے خدا کی یاد سے تو اسے چاہیے آرام کرے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ انسانوں کی اپنی طبیعت جو ہے وہ کہیں نہ اکتا جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس شہد میں شفا ہے تو بیماری کا علاج بھی آدمی کرے، بیماری کے لیے شفا بھی ڈھونڈے، بہتر سے بہتر علاج کرے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ ان فی ذالک، اور ارشاد فرمایا اس میں لآیۃ، نشانی ہے، پتہ ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ پھر آ گئی نا بات کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس شہد کی مکھی پہ پوری تحقیق کر لی، پوری کتابیں لکھتی، ڈاکومنٹری فلم بنا دی، سب کچھ کر لیا، لیکن اس شہد کی مکھی کا شہد دیکھنے کے بعد، اس مکھی کی اڑان دیکھنے کے بعد، اس کا گھر دیکھنے کے بعد، اس کے چلنے پھرنے کو دیکھنے کے بعد، اس کی ملکہ کے جو اثرات، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ سبحان اللہ، اللہ ہی کا یہ کام ہے، اللہ نے اسے سکھایا۔ جنہوں نے مستقل کتابیں بھی لکھ دی ہیں انہوں نے بھی اس سے اپنے رب کی معرفت کا سبق حاصل نہیں کیا۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں جو بظاہر ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اس کا چھتا دیکھتے ہیں تو بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ، دیکھو اللہ کی قدرت ہے، کیسی اس مکھی نے یہ چیز بنا لی۔ اس نے اللہ کی معرفت اس سے حاصل کر لی، اس نے اللہ کی تعریف کر لی، اور اس کے مقابلے میں جس کا خدا پر اعتبار ہی نہیں، اس نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا ہی نہیں، اس اینگل سے سوچا ہی نہیں کہ اللہ بھی تو اس کائنات میں سب سے اٹل حقیقت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں نشانیاں ان کے لیے یتفکرون، جو لوگ فکر سے کام لیتے ہیں کہ انہوں نے فکر کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، اللہ تک پہنچ گئے اپنی سوچ کے صحیح ہونے کی وجہ سے، کہ اس سوچ کی منتہا کیا ہوئی کہ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔